بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کتاب میں لے کر آئی ہوں وہ ہے دربار دل، جس کی مصنفہ اردو ناول کی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت عمیرہ احمد ہے، جن کا مختصر تعارف میں اپنی پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ویڈیو میں کرا چکی ہوں۔ کتاب دربار دل میں مصنفہ کی دو تحریریں ہیں، ایک مختصر ناول دربار دل اور دوسری تحریر ہے عورت، مرد اور میں۔ ہم ابھی صرف دربار دل کو زیر گفتگو لائیں گے۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے شروع ہونے والی یہ کہانی دو کرداروں کے لیے ایک بڑا پچھتاوا بن کر سامنے آتی ہے۔ آج کل کے نوجوان ناسمجھی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنے لیے محض ایک پریکٹیکل جوک سمجھ کر کرتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ پریکٹیکل جوک کسی بڑے گناہ کا موجب بن جاتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہماری نوجوان نسل آج کے دور میں جس طرح آزادانہ طور پر موبائل فون استعمال کر رہی ہے، ان کے لیے یہ کہانی ضرور سبق آموز ہے۔ اس ناول کو 2004 میں منعقد ہونے والے پی ٹی وی ڈرامہ فیسٹیول کے لیے بھی منتخب کیا جا چکا ہے، اور اس کی ڈرامائی تشکیل غالباً 2005 میں ہمارے سامنے آئی۔ لیکن جس خوبصورت انداز میں کہانی لکھی گئی ہے، ڈرامہ اس تحریر کا حق ادا نہ کر سکا۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے، ضروری نہیں کہ آپ ڈرامہ دیکھ کر اور ناول پڑھ کر اسی نتیجے پر پہنچیں۔ اس ناول کا ایک اہم کردار مہر سمیع ہے۔ مہر سمیع اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، جس کی تربیت اس کے والدین نے حتی المقدور اچھی کی ہے۔ اسے مذہب سے لگاؤ ہے، باپردہ ہے، تہجد گزار ہے اور محبت جیسے جذبے پر بالکل یقین نہیں رکھتی۔ لیکن اس کا یقین تب ٹوٹ جاتا ہے جب اس کی دوستی فون پر ایک لڑکے مومی سے ہو جاتی ہے۔ مومی کے لیے مہر سے فون پر دوستی کرنا اور اس سے اپنی محبت کا یقین دلانا صرف ایک پریکٹیکل جوک ہوتا ہے۔ اس کا مقصد مہر سمیع کو صراط مستقیم سے ہٹانا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر مہر سمیع نہیں رہتی، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، لیکن مومی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ ادھر مہر سمیع اس کے غم میں یکسر بدل جاتی ہے، وہ صرف جسم بن جاتی ہے اور روح کو مار دیتی ہے، باپردہ سے بے پردہ بن جاتی ہے۔ مومی جس کو اس نے اپنی ہر دعا میں مانگا تھا، اسے عطا بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اسے علم نہ تھا، اور جب علم ہوا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنفہ نے اس قرآنی آیت کے ترجمے کو کوٹ کیا ہے، اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ایک کردار مراد ہے۔ مراد سطحی ذہنیت کا خوبصورت اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد ہے۔ وہ مذہب سے انتہائی دور ہے، اتنا ہی دور ہے جتنا مہر سمیع مومی کو کھونے کے بعد ہو جاتی ہے۔ مراد کو اس لبرل مہر سمیع سے محبت ہو جاتی ہے۔ ناول کے اختتام پر بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے جو قاری کو حیران کر دیتا ہے۔ دربار دل کا مطالعہ نہ صرف آپ خود کریں بلکہ ان بہنوں بیٹیوں کو بھی ترغیب دیں جو ابھی کچی عمروں میں ہیں، جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر کسی ناول یا کتاب کے مختصر خاکے اور تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔